پوائنٹس جو ہیں یہ سپورٹ کریں گے, یہ فارمولا نہیں ہے. اگین واضح کر دوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ فارمولا نہیں ہے, یہ سپورٹ کر سکتے ہیں 8 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیرنٹنگ, یعنی پیرنٹنگ کوئی عمل ہے جس کو یہ کہہ لیجیے تربیت ہے. یہ تربیت بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی. پیرنٹنگ کا مطلب ہے والدین کو کچھ سیکھنا چاہیے جس سے بچوں کی اچھی تربیت ہو. یعنی ہم سب نے سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار, قاسم علی شاہ صاحب یا کوئی بھی ٹرینر یا ایکس وائی زی, کوئی بڑا یوٹیوبر یا کوئی فلاسفر آ کے بتائے گا اور ہم اس پہ عمل کریں گے, ہمارے بچے بڑے کامیاب ہو جائیں گے, ان کی تربیت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین اچھے نہیں ہیں, والدین کی تربیت اچھی نہیں ہے, تو اچھے والدین کے بغیر بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. آپ اس کو بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ وہ گھر جس میں بچہ پل رہا ہے, اس گھر کے ماحول کو بنانے میں در و دیوار, لان, پنکھے, لگژری گاڑیاں, سب چیزوں کا اتنا رول نہیں ہے جتنا رول اس گھر کے سربراہ کا, فرسٹ ان کمانڈ, سیکنڈ ان کمانڈ کا رول. وہ جو دونوں نے مل کے ماحول بنایا ہوا ہے, اس ماحول کی وجہ سے تربیت ہوتی ہے بچے کی. مت کیا ہے؟ مت یہ ہے کہ شاید نصیحت سے تربیت ہوتی ہے. اس میں میرے بے شمار لیکچرز ہیں کہ نصیحت تربیت نہیں کر سکتی, جو آپ کر کے دکھاتے ہیں بچوں کو اس سے تربیت ہوتی ہے. اور میں نے آج پہلا پرنسپل کیا دے دیا, پیرنٹنگ ایک ایسی سکل ہے, ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی سیکھنے والی چیز ہے جو والدین کو سیکھنی چاہیے, اس لیے کہ وہ اچھے ہوں تو ان کے اچھا ہونے سے یا ان میں کوئی ایسا بدلاؤ آئے گا جس سے کیا ہوگا جی, بچوں میں کو بدلاؤ آ جائے گا یا تبدیلی آئے گی. اب میں اس پہلے پوائنٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اپنا مشاہدہ شیئر کرتا ہوں. میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے, obvious ہے کہ جب آپ فیمس ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, حوالہ آپ کا دیا جاتا ہے, تو لوگ آپ کے پاس پھر آتے بھی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. یعنی پیڈ نہ بھی ہو, میرا یہ پیڈ پروفیشن نہیں ہے کاؤنسلنگ ایز سچ, اب نہیں رہا, لیکن پھر بھی لوگ حوالے تعلق سے آ جاتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب یہ بچہ ہے, یہ ہم ہیں, یہ بچہ ہے, اس کی تربیت کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 100 والدین آج تک میرے پاس آئے ہیں سمجھانے کے لیے, 100 والدین میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ بچہ ہے, اس کو ٹھیک کر دیں آپ, 100 اگر آئے ہیں, تو میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تک 80 والدین ایسے ہیں جن کو میں نے بچے کو باہر بھیج کے کہا ہے کہ اصلاح کی آپ کو ضرورت ہے. 80% ریشو کیا ہے؟ وہ خرابی جو وہ بچے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی جڑ, اس کی کاز, اس کی وجہ والدین ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس لیے پیش کرتا ہوں, یہ کامن ایگزامپل ہے, یہ ابھی کویشچنز آنسر شروع ہوں گے تو یہ سوال آنا ہی آنا ہے, میں پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. سوال ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو موبائل فون سے کیسے بچائیں؟ میرا فوری جواب ہوتا ہے لے کر کس نے دیا ہے؟ ہم نے لے کے دیا ہے. آگے سے جواب آتا ہے. میں کہتا ہوں نہ لے کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ لڑتے ہیں ہم سے. میں کہتا ہوں جی آپ ثابت کریں نا, آپ والد اور والدہ ہیں. میں کہوں یہ دیکھیں ایپل کتنا برا ہوتا ہے, یہ سیمسنگ کتنا برا ہوتا ہے, یہ ٹیکنالوجی کتنی بری ہوتی ہے. سر ٹیکنالوجی کبھی بھی نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, استعمال کرنے والا اچھا ہوتا ہے, استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے. ویپن پکڑ لیجئے, سرحد پہ کھڑے ہو جائیے, حفاظت کر رہے ہیں, جنتی ہیں. ویپن پکڑ لیجئے, کسی بے گناہ کو مار دیجئے, آپ قاتل ہیں. ایک ہی ویپن ہے, 2 جگہ یوز ہو. سو دی پرنسپل از دی, پہلا اصول یاد رکھیے. پہلا اصول کیا ہے جی؟ تربیت ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی سیکھنے والی چیز ہے جو والدین کو سیکھنی چاہیے. اب یہاں پر ایک نقطہ اٹھتا ہے, یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے آج کا, پرنسپل نمبر 2 ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ جو پرانے والدین تھے, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ یہ عمل یعنی تربیت زیادہ اچھی کر لیتے تھے, اور آج کے ایم فل پی ایچ ڈی والدین اچھی تربیت نہیں کر پا رہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا جی؟ یعنی ہم نے مشروط کیا, اگر یہ سمجھ لیا کہ جو پڑھا لکھا زیادہ ہے اسے تو زیادہ اچھی تربیت کرنی چاہیے. میں ماضی کی بات کروں, آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, یا آپ میں سے جن کی عمر کوئی 30-35 سال ہے, تو اوبویس انہوں نے 80s 90s کا زمانہ دیکھا ہے. وہ والدین کی تربیت جو تب تھی وہ آج کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے جی. ایسا کیا بدلاؤ آیا؟ تو پوائنٹ نمبر 2 آ گیا. وہ کیا؟ تربیت کا تعلق
کوئی کلیہ نہیں ہے پڑھنے لکھنے کے ساتھ ہے. ایسا ممکن ہے, یعنی میں ڈینائی نہیں کر رہا ایجوکیشن کو, ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس اتنی تعلیم اچھی نہ ہو اور اس کو تربیت کا فن آتا ہو, اور ایسا ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کو تربیت کا فن. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تربیت کا فن آتا کہاں سے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ, عمومی طور پہ ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ شفٹ ہوتا ہے, جسے رواج کہتے ہیں, جسے پرمپرا کہتے ہیں, جسے پرکھوں کے اصول کہتے ہیں, عمومی طور پہ. لیکن یہ ذاتی ذہانت بھی ہوتی ہے, کچھ عورتوں میں کچھ مردوں میں ایسی ذہانت پائی جاتی ہے, وہ ایز فادر بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایز مدر بڑی کمال کی ماں ہوتی ہیں. ہم ماں اور باپ کو اگر جذبات جو کہ ہائیلی ہم پہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اگر سائڈ پہ رکھ کے ان کی سکلز کی بات کریں کہ ایز فادر ان کی فادر ہونے کی کتنی اچھی سکل تھی تربیت کرنے کے حوالے سے, اور مدر کی ایز مدر سکل کتنی اچھی تھی تربیت کرنے کے حوالے سے, تو ہمیں پتہ لگے گا کچھ فادرز میں سکل پائی جاتی ہے اور کچھ مدرز میں سکل پائی جاتی ہے. اس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. جس طرح یہ موضوع ہے کہ کسی کے بچوں کی اچھی تربیت ہوئی ہو اور جا کے ڈگ ڈاؤن کر کے ڈھونڈیں اس کی وجہ کیا ہے, تو کبھی یہ بھی کیس سٹڈی کے طور پہ ڈھونڈیں جن کے بچے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ماں باپ کو وہ کھجل کر رہے ہیں بڑھاپے میں, اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ کو 3 وجوہات عمومی ملیں گی. اگین میں کہہ رہا ہوں یہ آبزرویشنز ہیں, فارمولا نہیں ہے. پہلی وجہ حرام رزق ہے. یہ حرام رزق نکلتا ضرور ہے. حرام رزق کا مطلب ہے کہ وہ ظلم سے کمایا گیا, حقدار کو حق نہیں ملا. نمبر 2, آبزرویشن یہ ہے, مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جس نے گستاخیاں خود کی ہیں اس کو سزا کے طور پہ دنیا میں گستاخ اولاد مل جاتی. نمبر 3, عمومی طور پہ آپ نے بچپن جو بچوں کو دیا ہے وہ اتنا بدترین اور برا دیا ہے کہ جب ان کو آزادی ملی ہے تو وائلنٹ ہو گئے. یہ 3 وجوہات ہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں, کیس سٹڈیز علیحدہ علیحدہ ہوں گے, لیکن میں آبزرویشن سے بتا رہا ہوں. پرنسپل نمبر 2 کیا ٹھہرا؟ پہلا کیا تھا جی؟ پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی سکل ہے جو سیکھنے والی ہے. کس کے لیے؟ پیرنٹس کے لیے. یعنی یہ پیرنٹنگ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ والدین کا کام ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ تھا کہ کچھ لوگوں میں یہ ذہانت خود بخود پائی جاتی ہے, وہ ذہین اتنے ہوتے ہیں کہ اچھے والد ہوتے ہیں, اچھی والدہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو نسل در نسل اچھی تربیت مل رہی ہوتی ہے تو ان کے گھروں کا کلچر یا ماحول ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تربیت ہو جاتی ہے. یہ درمیان میں بڑا مشکل ہے. یعنی کسی کو 40 سال کی عمر میں اچھا باپ بنانا بڑا مشکل ہے. یہ ہو سکتا ہے ابا جی کو پہلے غصہ زیادہ آتا تھا, اب کم آتا ہے, لیکن وہ اچھا باپ, وہ جو کرائٹیریا تربیت کا اس پہ پورا اترے نہ اترے. سو اس کا تعلیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا ایک ذہانت ہے, سمجھ ہے جس کے ساتھ تعلق ہے. نمبر 3 پرنسپل جی, پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے 3 چیزیں آپ نے بچے میں پیدا کی ہیں. یعنی 3 چیزوں کو اگر والد والدہ, یعنی وہ ماحول جسے گھر کا ماحول کہتے ہیں, اگر 3 چیزیں والدین نے انشور کی اور پش کی ہیں, انکریج کی ہیں اور بچوں میں سے نکالی ہیں, پالش کر دی, اس کا مطلب ہے ان کی تربیت ہوئی ہے. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی یا خراب تربیت ہوئی ہے. پہلی چیز, دی فرسٹ کرائٹیریا از, بچہ جس ٹیلنٹ کو لے کے پیدا ہوا ہے والدین نے اس ٹیلنٹ کو, اس قدرتی صلاحیت کو انکریج کیا. ہمارے ہاں کیا ہے, پیرنٹنگ کا یہ بیسک پرنسپل ہی وائلیشن پہ چلا جاتا ہے. وہ کیا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا بچہ چاہتا کیا ہے, بچے کی خواہش کیا ہے, بچے کی تمنا کیا ہے. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ چند ماہ چند سالوں کا بچہ بھی اس کا ٹیلنٹ شاید ایگزیکٹ تو نہیں لیکن قریب قریب پتہ لگنے لگ پڑتا, قریب پتہ لگنے لگ پڑتا. اگر اس کو کھلونے بھی دینا, وہ کھیلتے ہوئے بتا دے گا کہ میرے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے. اس کو بولنے دیں, اس کو پیپر دیں, اس کو پینٹس دیں, اس کو کام کرنے دیں, وہ اپنا آپ بتائے گا کہ میں یہ ہوں, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. اور جب تک ہم یہ انکریج نہیں کرتے کہ بچوں کو سنیں بیٹا تم کیا چاہتے ہو, تمہاری انٹرسٹ کس چیز میں ہے, اور یہ ایک دن میں پتہ نہیں لگتا, ایک طویل مشاہدے کے بعد آپ کو کلیئرٹی آتی ہے کہ جب میں ڈاٹس جوڑوں بچپن سے آج تک کے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ لیڈرشپ سکلز میں اچھا ہے یا بزنس کی سینس میں اچھا ہے. سو پہلی چیز, تیسرے پوائنٹ کی پہلی چیز یہ ہے کہ والدین بچے کو انکریج کریں اس قدرتی ٹیلنٹ, پوٹینشیل, اسٹرینتھ کی طرف جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. نمبر 2, ایتھکس اینڈ ویلیوز موجود ہوں, اسے یاد نہ کرنی پڑے.
دیکھیں ایسا سچا جو کسی پریشر میں آ کے سچا ہے وہ سچا نہیں ہے، مصلحت ہے، وہ دکھانے کے لیے سچا ہے۔ ایسا نیک جو لوگوں کے سوشل پریشر کی وجہ سے نیک ہے، نیک وہ نہیں ہے۔ نیک وہ ہے کہ کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ نیک ہے۔ اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ اس کی مثال میں نے کسی لیکچر میں بہت پرانا ایک واقعہ ہانگ کانگ کا کوٹ کیا کہ میرے ہوسٹ نے $100 پھینک دیے۔ ہم ویٹ کر رہے تھے، فیملی تیار ہو رہی تھی، ہم باہر کھڑے سڑک کے کنارے ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی اوپر 14 فلور سے نیچے آنا ہے، بچوں نے پھر نکلنا ہے۔ اس نے $100 کہتا جی شاہ جی ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوگا جی؟ ممکن ہے اٹھا لے گا، ممکن ہے کوئی پاؤں رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا، ممکن ہے کوئی اٹھائے گا اور اونچی آواز سے کہے گا سودا یہ بچ، یعنی نہیں دے سکے گا، بتا سکے گا۔ آپ یقین کیجئے گھنٹہ گزرنے کے باوجود کسی نے نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پریشر ہے سسٹم کا۔ میں کہا کون سا سسٹم؟ کہتا سر ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، کیمرہ، چیزیں، نظام، اسٹیٹ اتنی ایکٹیو ہے۔ ویلیوز اینڈ کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اس کو پورا یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہے تو پھر اسے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نیک اپنے لیے ہے، وہ نیک اپنی آخرت کے لیے ہے، اور وہ نیک اپنی عاقبت کے لیے ہے، اور وہ نیکی کا رستہ بائی چوائس اپنائے گا۔ دو چیزیں ہوں گی، پہلا ہو گیا ٹیلنٹ اینڈ پوٹینشل، دوسری چیز ہوگی ایتھکس اینڈ ویلیوز، اینڈ دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ بچے کو تیسری چیز اگر نہیں دیتے تو آپ نے تربیت نہیں کی۔ یعنی 3 کرائٹیریاز ہیں۔ میں اگر کسی بھی بچے کو آپ میرے حوالے کریں اور میں نے جانچنا ہے تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے، تو میں پہلا دیکھوں گا وہ جو قدرتی ٹیلنٹ ہے وہ کتنا پالش ہو چکا ہے۔ جیسے ہماری بہنیں ہانڈی کھول کے چمچ مار کے دیکھتی ہیں آلو علی کچے نے یا مٹر پک گئے نے، بالکل اسی طرح اس بچے کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا نیچرل ٹیلنٹ کتنا پالش ہو رہا ہے۔ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے، ایسی میٹیریل، ایسی چیزیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں بھیجا جا رہا ہے جس سے نیچرل ٹیلنٹ اس کا کیا ہو۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ چند دن پہلے ثاقب بھائی کے بھی بچوں نے جوائن کیا میرا، میرے 2 بچوں نے بھی کیا۔ میرے 2 بچوں کو تھوڑا بہت کوکنگ کا بھی شوق ہے، چھوٹے ہیں، کوکنگ کا شوق، اوپر سے چاکلیٹس کا بھی شوق ہے۔ تو ثاقب اظہر صاحب کی میں نے وہ تصویریں دیکھی تھی، میں مل نہیں سکے، میرے بچے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے کئی ایسے دوست ہیں، آفیسرز بھی ہیں، جن کے بچوں نے چاکلیٹ اکیڈمی جوائن کی کوتھم میں، تو کوتھم کرواتا ہے۔ تو میرے بچوں نے چاکلیٹ سے 10-15 ڈشیں بنانی سیکھی۔ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے، کام نہ چھوٹا ہوتا ہے، کام نہ بڑا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ آپ والدین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لائک میرے بچے کو اینیملز کا شوق ہے، تو اس کو میں کیٹلاگ، مٹیریل، انسائکلوپیڈیاز کتنے لا کے دیتا ہوں اسی ٹاپک پہ۔ اگر میں کہتا ہوں نہیں جی وہ نہیں پڑھنا جس کے لیے قدرت نے تمہیں بھیجا ہے، وہ پڑھو گے جو میری مرضی ہے، تو میں زیادتی کر رہا ہوں۔ دوسرا ایتھکس ہو گیا، اور تیسری چیز میں بتانے لگا ہوں، دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی، آپ کا بچہ اس کے سوشل نارمز، ایٹیکیٹس اینڈ مینرز کتنے اچھے ہیں۔ میں اسے آسان کہوں تو یہ سوشل جینیس ہے۔ اس کو سلام کرنا آتا ہے، اس کو جواب دینا آتا ہے، اسے کسی کو جی آئیں کہنا آتا ہے، اسے کسی کو بٹھانا، اسے رستہ مانگنا آتا ہے، اسے پیچھے ہٹنا آتا ہے، اس کو نظر جھکانی، اٹھانی، دروازہ کھولنا، بند کر، چھوٹے چھوٹے نارمز، جس کو آج دنیا کا زبردست ملک، جس پہ اگر اس پہ لکھ دینا میڈ ان جاپان تو چیز بک جاتی ہے، جاپان، وہ رٹے لگوا ہی نہیں رہے شروع میں، وہ تادیر بچے کو مینر سکھاتے ہیں صرف، اور وہ کہتے ہیں مینرز ایجوکیشن ہوتی ہیں۔ ہم نے سمجھا تعلیم رٹے کا نام ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، تعلیم رٹا ہوتی نہیں، تعلیم تربیت ہوتی ہے۔ اوپر سے ظلم اور ستم کیا ہوا، تربیت ایجوکیشن سے علیحدہ ہی ہو گئی۔ ہم گرومنگ کے لیے ٹرینر کو بلا رہے ہیں، یہ فیلئر ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ ہم موٹیویشن کے لیے کہتے ہیں جی ٹرینر آئے گا، موٹیویشن اسپیکر آئے گا۔ اللہ کے بندو، ٹیچر کا کام تھا، ٹیچر کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ 3 چیزیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے بچے کی تربیت کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی۔ چوتھا پوائنٹ جناب والا، یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے چپ کر کے نا، یہ پہلے میسنے بچے بنتے ہیں، بعد میں میسنے پر خامن بن جاتے ہیں۔ یہ پہلے میسنے بچے بنتے ہیں، بعد میں میسنے دفتر میں ملازم بن جاتے ہیں۔ یہ پہلے میسنے بچے بنتے ہیں، بعد میں میسنے باس بن جاتے ہیں۔ یہ پہلے میسنے بھائی بندہ وہ چنگا ہے جو ایکسپریس کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، جو شیئر کرتا ہے، وہ نہیں اچھا جو گھٹا رہتا ہے، جو شاعر رہتا ہے، اندر ہی اندر کچیچیاں چڑھتی جاتی ہیں جس کو۔ معافی کے ساتھ یہ انگلش میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں۔
جب تک لوکل لینگویج یوز نہ کی جائے, ہماری لینگویج یہ ہے نا, میں کیا کروں, اندر ہی اندر وس کھولی ہوئی ہے, اندر ہی اندر جناب. یہ نہیں بندہ اچھا. اچھا بندہ وہ ہے جو بتاتا ہے, شیئر کرتا ہے, سنتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ گھر کتنا کتنا قابل رحم گھر ہوگا جس گھر میں بچے ہیں اور بچوں کی آواز ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑا ظلم اور ستم کسی زمانے میں ہوا, اب ذرا کم ہو گیا ہے, کئی گھروں میں ابھی بھی ملتا ہے, چپ کر جو ابو آ گئے ہیں. یعنی ابو کو ڈریکول ہے, ابو کون ہے یار. بجائے ایک لو کا جسچر جائے, ان کے پاس محبت ہے, میرا والد ہے, اوپر سے سارا کام. میں معافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں, مائنڈ نہ کیجئے گا, پوری برانڈنگ ہوئی, صرف نانکے اچھے ہوتے ہیں, چندہ ماموں ہوتا ہے. یقین کیجئے ایک کامیاب شخص کے پیچھے بوڑھا باپ بھی ہوتا ہے, بوڑھی ماں بھی ہوتی ہے. میں ڈینائی نہیں کر رہا ماں کو. یہ باپ کمائے نہ, محنت نہ کرے, اپنا آپ اپنے پروفیشنز جو میل کے پروفیشنز ہیں نا, کبھی کسی ایک دن ان کے دفتر میں دن گزار کے دیکھیے, ان کی دکان پہ, ان کے کام, ان کی فیلڈ میں ایک دن گزار کے دیکھیے, آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں. اور یہ جو مرد ہیں جو قدر نہیں کرتے, ان کو بھی چاہیے ایک دن جا کے ذرا چولہے کے آگے بیٹھیں, کپڑے دھوئیں, سارے نخرے اٹھائیں, اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جس طرح سے یہ سنبھال رہی ہیں, یعنی ساس محترمہ کو, ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے یہ گھر, یہ دونوں کے مل کے ساتھ چلنے سے بنتا ہے. یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں, کسی کا یہ نہیں اسٹینس ہونا چاہیے کہ یہ میرا ہی سارا کمال ہے, اس کا کمال نہیں ہے. دونوں کا مل کے کمال ہو. تربیت ان گھروں میں اچھی ہوتی ہے, پوائنٹ نمبر 5, جہاں پر دونوں مل کے یہ گولز رکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کامیاب کرنا. جہاں پہ رائے میں کلیش ہے, سوچ میں کلیش ہے, آئیڈیاز میں کلیش ہے, جہاں 5 منٹ دونوں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, اس گھر کے بچوں کی تربیت اچھی کیا ہوگی. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دی موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دی ہوم, سب سے خوبصورت چیز جو گھر میں پائی جاتی ہے, از کالڈ کمیونیکیشن, ابلاغ. ماں اور باپ کے درمیان میں بات چیت, بچوں اور باپ کے درمیان میں بات چیت, بچوں اور ماں کے درمیان میں بات چیت. اصل ٹرائنگل یہ بنانی چاہیے. اسکول, پیرنٹس, ٹیچر اپنی جگہ پہ, یہ بچے ہیں, یہ والد ہے, یہ والدہ ہے, یہ ٹرائنگل پہلے گھر کی ٹرائنگل ٹھیک ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہوئی. 5th پوائنٹ ہے. میں آپ کو اگلی بات ایک بتا دوں, اس کتاب کا ٹائٹل مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کاش یہ سبق میرے ماں باپ نے پڑھے ہوتے. اس کتاب میں انہوں نے ماڈرن ریسرچ کر کے ڈھونڈا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز, اس کی 90% وجہ برا بچپن ہے. وہ بچے, اچھا ہم نے ابیوز کو نا, ابیوز کو ایک خاص ایکٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, یہ ہماری لا علمی ہے. شاید فزیکل ابیوز سے زیادہ خطرناک چیز ایموشنل ابیوز ہے. تانا ہے, ٹانٹ ہے, اگنور کرنا ہے, ویلیو نہ ملنا ہے, امپورٹنس نہ ملنا ہے, کوئی لسنر بچے کو نہ ملے, کوئی محبت نہ ملے, چاہت نہ ملے, اس نے ہیلدی کپل نہ دیکھا ہو, ہیلدی کلچر گھر کا نہ دیکھا ہو. یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنی نفرت کی لڑائیاں نہ دیں, انہیں اپنے صلح والا پارٹ ضرور دکھائیں. یار ہمارا اچھا یہ ہے, اور کانفلکٹس بھی ہیں, اور ڈیفائن کر دیں ہیں. ان ٹاپکس کو گھر سے آؤٹ کر دیں جن کو شروع کرتے ہی کیا ہوتا ہے, سٹریس بڑھ جاتی ہے, مسئلے بڑھ جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7, دی 7th موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از, سر خدا کے لیے بچوں کو توکل خدا ضرور دیجیے. اتنا زیادہ امپورٹنٹ مہنگے اسکول میں پڑھانا نہیں ہے جتنا رب پہ بھروسہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ کیسے آتا ہے؟ جب تک ماں باپ کا بھروسہ نہیں ہوتا اولاد میں نہیں آتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کا خدا پہ توکل ہو اور بچے دیکھا دیکھی توکل نہ سیکھیں. میں ایکسرسائز فیصل صاحب اکثر جگہ کرواتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہاں بھی ایکسرسائز کرواؤں. ایکسرسائز کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے. پہلا سوال یہ, کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے, آپ کے اپنے بچے ہیں, آپس میں ان کے رشتے اچھے رہیں, ساری زندگی بہن بھائی بھائی بہن رہیں؟ یہ سے یس, اوکے, پہلا سوال. دوسرا سوال, کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے یہ جو لپے آتی ہیں ہم بچپن سے پڑھتے ہیں, علم کے رستے پہ چلنا ہے, علم کی شمع بننا ہے, وہ علم کے رستے پہ چلیں؟ یس. کویشچن نمبر 3, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا ادب کریں, یعنی آپ بڑے ہیں آپ کا ادب کریں؟ سے یس. دی 4th کویشچن, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سخی ہوں, بانٹیں, تقسیم کریں, اوپر والا ہاتھ ہو؟ یس. اینڈ دی 5th موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کا بھروسہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ ہو؟ یس. مہربانی فرما کے 5 چیزیں خود میں پیدا کریں, بچوں میں آ جائیں گی.
اگر بچوں نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہے وہ میری پھپھو آپ کی یعنی بہن اس سے تعلق اس کے اچھے نہیں ہے، رسی ہوئی ہے، راضی کریں جا کے. بچے نے دیکھا ہے کہ میری ماں نے خالہ کو کب سے بلاک کیا ہوا ہے. بچے نے دیکھا ہے کہ میرے والدین اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے. جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو بیمار ہیں تو کہتے ہیں اچھا یار آج تو جواب ہے کل دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے ان نے بے حسی نہیں سیکھنی، وہ بے حسی سیکھ گئے. کل کو آپ بیمار ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم کل دیکھیں گے آج تو ٹائم نہیں ہے. جو دکھا رہے ہیں نا، یعنی یہ سب سے اچھا جملہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بچوں کے اندر، اس ریکارڈنگ نے ریلیز ضرور ہونا ہے. یہ مولا جٹ انشاءاللہ آنی ہے، 2000 روپے ٹکٹ اس کی کوئی نہیں ہونی. یہ مولا جٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی. کیوں دیکھنی پڑے گی؟ کیونکہ آپ نے خود ہی کبھی ریکارڈ جو بھری تھی نا کیسٹ وہ آپ کو لازمی دیکھنی پڑے گی. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، 8واں نقطہ یہ ہے، 8واں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، میری آپ سے گزارش یہ ہے، پیرنٹنگ ان گھروں میں اچھی ہوتی ہے جو دوسروں پہ نہیں ڈال رہے. یہ اتنا بڑا چیلنج آیا نا، ہم نے سمجھا پیرنٹنگ اسکول کا کام ہے. اسکول کا کام ہی نہیں ہے. اسکول کا کام ماحول دینا ہے، بچوں کو کمپٹیشن دینا ہے، کاپی کتاب دینا ہے، ٹیچر دینا ہے، فیسیلیٹیٹر دینا ہے. تربیت اصل میں کام ہے ماں باپ کا. اگر ماں باپ تربیت نہیں کر رہے، آپ ہارورڈ بھیج دیجیے، آکسفورڈ بھیج دیجیے، انگریزی اچھی ہو جائے گی، کچھ سکلز اچھی ہو جائیں گی، ویلیوز کریکٹر کبھی اچھا نہیں ہوگا. وہ گھر سے بنتا ہے، وہ گھر سے نہ بنے. سادہ سی مثال دیتا ہوں، جن چیزوں پہ ماں باپ نے ٹوکا ہوتا ہے نا اس سے کریکٹر بن رہا ہوتا ہے. جن چیزوں پہ انکریج کیا ہوتا ہے نا وہاں سے کریکٹر بن رہا ہوتا ہے. لائک ایک کہانی بنی ہوئی ہے، کہانی کیا ہے کہ جی جو بہت بڑا ڈاکو تھا اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو سزا دینے لگے. تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے سے پہلے میری ماں کو سزا دے. جی کیوں دے؟ اس نے کہا میں چھوٹا سا تھا، میں نے انڈے چوری کیے تھے، اس نے مجھے شاباشی دی تھی. وہ چھوٹے چور سے بڑا چور بننے کے عمل کے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ انکریج کرنا ہوتا ہے، شاباشی ہوتی. آپ برائی کو شاباشی دیں گے بڑی برائی بن جائے گی، نیکی کو شاباشی دیں گے نیکی بڑی بن جائے گی. سو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو کامیاب کرے. دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ آپ پہ لازم ہے، مجھ پہ لازم ہے، ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو اچھے ہی بچیں گے نا جہنم کی آگ سے، برا تو جہنم میں چلا جائے گا. سو وہ جو جہنم تب ملنی ہے، یہ جنت تب ملنی ہے، اس کی تیاری تو یہاں پر ہے. مہربانی فرما کے آپ پیرنٹنگ کے لیے خود پہ کام کریں. آپ خود پہ کام کریں گے آپ کی اولاد انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. 3 چھوٹے چھوٹے میں واقعات کوٹ کر کے، بڑے ایک لائن کے واقعات ہیں، ختم کر دوں گا لیکچر. پہلا واقعہ یہ، دنیا کے سارے والد کھلونا لا کے دیتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کھلونا اس کو توڑنا نہیں ہے. دنیا کا ایک والد ایسا تھا جو کھلونا توڑتا تھا اور کہتا تھا جوڑ کے دکھاؤ، اور وہ والد تھا سٹیو جابز کا. دنیا کی ساری مائیں کہتی ہیں پتر ٹفن پایا ہے پورا کھانا ہے. میں ٹیچر سے پتہ کروں گی، کہیں تو کہتی نال دے دا بھی تھوڑا چکھ لیں. دنیا میں واحد ایک ماں آپ کو کہانیوں میں ملے گی، سچی کہانی. عیدی کی ماں 2 آنے دے کے کہتی تھی عیدی ایک بانٹ دیں یہ کھا لیں، عیدی بن گیا. رنگیلا بہت بڑا ایک ایکٹر گزرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے جو لیجنڈ ایکٹرز ہوتے ہیں نا یہ پورے دانشور ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے 10,000 اور پورے کر لیے ہوتے ہیں. میلکم گلیڈویل کی جو تھیوری ہے کہ جو لیجنڈ بن جاتا ہے نا، جو ٹاپ سیلیبریٹی ہوتا ہے، اس کے 10,000 گھنٹے پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو رنگیلے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بچہ رنگیلا بنے گا؟ اس نے کہا نہیں بنے گا. اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنا ہے انہوں رنگیلے والی ماں نہیں ملی. وہ ماں تھی جس کی تربیت سے یہ میں بن گیا ہوں. وہ ماں کے بغیر کبھی بھی ایک نسل پوری کی پوری کھڑی نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ جی.